عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہتر چل رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم اور آپ گفتگو کرنے والے ہیں نظم کے آغاز و ارتقاء پر۔ نظم کی تعریف اور اہمیت کے حوالے سے ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ لیں، آئی بٹن پر مل جائے گا، آپ کو کلک کر کے دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مختصراً یہ بتایا جائے گا کہ نظم کا آغاز و ارتقاء کیا ہے، آپ کس طرح سے ایک مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ دیکھیے، اردو شاعری کے آغاز کے ساتھ ہی وجود میں آ چکی تھی۔ امیر خسرو کے یہاں بھی نظم موجود ہے، قلی قطب شاہ کے یہاں بھی موجود ہے، بندہ نواز گیسو دراز کے یہاں بھی موجود ہے، کبیر کے یہاں بھی موجود ہے۔ غرض کے آغاز کے ساتھ ہی اردو نظم جو ہے وجود میں آ چکی تھی، لیکن ایک صنف سخن کی حیثیت سے، علیحدہ صنف سخن کی حیثیت سے نظم کو جو شہرت ملی وہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں موجود ہے۔ وہ نذیر اکبر آبادی کے یہاں ہاتھوں اس کو یہ نصیب ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ نظم کو جو ہے ایک باقاعدہ صنف سخن بنائے اور اسے شہرت دوام حاصل کرائے۔ مولانا محمد حسین آزاد اور حالی نے نظم کو پائیدار بنایا اور استحقاق بخشا۔ زندگی کا ہر واقعہ، ہر واردات و تجربہ، ہر رنگ اس کا موضوع ہے۔ جدید اردو شاعری کا آغاز 1865 عیسوی میں لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام سے ہوتا ہے، اور جدید اردو نظم کا آغاز بھی مشاعروں میں طرحی مصرعوں کے بجائے موضوع اور مختلف موضوعات پر نظمیں تخلیق کرنے کا امتیاز بھی اسی انجمن کو ہے۔ یعنی کہ اردو نظم میں پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے وہ طرحی مصرے والی مشاعرے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ شاعروں کو مصرع دے دیا جاتا تھا یا وزن دے دیا جاتا تھا اور اس پہ جو ہے شاعر لکھتے تھے نظم۔ تو یہ طرحی مشاعرہ نہیں تھا، یہ موضوعی مشاعرہ تھا، یعنی کہ موضوع دیا گیا تھا کہ آپ کو برسات پر لکھنا ہے، آپ کو فطرت پر لکھنا ہے، بہرحال جو بھی ہو۔ تو یہ موضوعی مشاعرہ جو ہے جس نے نظم کو جو ہے اور جو ہے استحقاق بخشا، تو یہ انجمن پنجاب کے حق میں ہی ہے۔ اردو شاعری کی بعض بہترین نظمیں انہی مشاعروں کی دین ہیں۔ مولانا حالی، آزاد، چکبست، اقبال اور ظفر علی خان نے اپنی نظموں میں زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنایا۔ ان شعراء نے نظم سے بہت کام لیے۔ بقول پروفیسر احتسام حسین، بہت سے سوئے ہوئے احساس جاگے، دبے ہوئے جذبے ابھرے، دھندلے خیالات روشن ہوئے، محدود خیالات کی حدیں وسیع ہوئیں، موضوعات کے انتخاب کا نظریہ بدلا اور قدیم اور جدید کی آمیزش سے تنوع پیدا ہوا، یہ احتسام حسین کہتے ہیں۔ اور دیکھیے، نذیر اکبر آبادی تو باقاعدہ نظم کے پہلے شاعر قرار پاتے ہیں، لیکن انجمن پنجاب نے نظم کو جو ہے اور زیادہ وسعت اور ہماگیریت جو ہے عطا کی اور ان کو جو ہے بے شمار مختلف النوع موضوعات عطا کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انجمن پنجاب کے بانیوں میں اور مقبول شعراء میں کون کون شامل ہیں، آزاد ہیں، حالی ہیں وغیرہ۔ اس دور کی نظموں میں علامہ اقبال کی نظمیں اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اقبال نے صحیح معنوں میں اردو نظم کو ایک بالکل ہی نئے انقلاب سے روشناس کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ان دشوار سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے جن کا تعلق تاریخ، عمرانیات، سیاسیات اور روحانیت وغیرہ سے ہے۔ علامہ اقبال کے بعد جوش کا نام بھی بہت اہم ہے۔ جوش کی نظم نگاری میں اگرچہ فکر و فلسفے کا پہلو کمزور ہے، لیکن رعنائی خیال اور شدت جذبات میں ان کا کوئی حریف نہیں، یعنی ان کا کوئی مقابل نہیں۔ جوش کی نظموں میں فطرت نگاری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا تو دوسری طرف صبح و شام، برسات، چاندنی رات کی کامیاب تصویر کشی کی۔ فکر کی گہرائی ان کے یہاں بے شک کم ہے، لیکن انداز بیان دلکش اور بلند آہنگ ہے۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک وقت جو ہے انقلابی نعرہ بھی ہے اور رومانیت بھی ہے۔ اختر الایمان کی شاعری میں ایک پورے عہد کا درد و کرب کھینچ آیا ہے۔ ان کی آواز اپنے تمام ہم اثروں سے الگ ہے اور صاف پہچانی جاتی ہے۔ شہریار، ندا فاضلی، راشد آذر، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر، وحید اختر، محمد علوی، زاہدہ زیدی، شہنشاہ، شکیب نیازی، نعیم، اشفاق، حمید شہروردی وغیرہ اردو کے دیگر اہم نظم گو شعراء ہیں۔ اس میں مختصر خاکہ کھینچا گیا ہے کہ اردو
جو ہے کس طرح سے ارتقا پائی ہے اردو نظم. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تفصیلی خاکہ یہاں پیش نہیں کیا گیا ہے، بس مختصر خاکہ جو ہے نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ کی جو ہے رہنمائی کر سکے، آپ کے ذہن کو اس طرف مبذول کرایا جا سکے.